اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخیرا ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر توفیق دی کہ کلام مجید یعنی قرآن کے بارے میں آپ لوگ کی خدمت میں کچھ عرائض کو بیان کر سکوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں مہدوی سماج کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے توفیق حاصل ہوئی کہ کچھ اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو آپ تک پہنچا سکوں۔ جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن کا مختصر تعارف، ایک بیسک سطحی اور لیول 1 کے لیے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تعریف یا تعارف کرانا چاہے تو وہ خود قرآن سے استفادہ کرے، قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے، یا ان سے پوچھے کہ جنہوں نے قرآن کو کامل طریقے سے سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ حق صرف وہی ادا کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پوری طریقے سے سمجھا ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام، یا کہ خود قرآن آ کے اپنے بارے میں کہے کہ میں ایسی کتاب ہوں۔ لیکن اس لیے کہ یہ بہرحال ہم ایک دم ابتدائی مرحلے میں ہیں، کوشش کروں گا ایک مثال کے ذریعے سے عظمت قرآن کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی سفر پر جانا چاہتے ہو، فرض کرے پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک کے، اور آپ نے سفر کو کبھی طے نہیں کیا ہو، تو آپ ایسی سچویشن میں کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر عاقل انسان اس شخص سے جا کر پوچھتا ہے کہ جس نے سفر کو طے کیا ہو، اس لیے کہ وہ اس شخص کے جس نے سفر کو طے کیا ہے وہ آپ کو بتا پائے گا کہ دیکھے، آپ اگر یہاں سے شروع کریں گے اور آپ کو اگر یہاں پہنچنا ہے تو فلاں راستے کو اختیار کرے، وہاں پر کم خطرات ہے۔ اگر آپ راستے میں کہیں پر کھانا کھانے کے لیے رکنا چاہے، فار ایگزامپل، بطور مثال، تو فلاں جگہ پر جائے، وہاں پر آرام کریے گا، فلاں وادی جو ہے وہاں سے جلدی سے گزر جائیے گا۔ تو ایک ایسا انسان بتا سکتا ہے کہ جس نے سفر کو طے کیا ہو۔ کوئی بھی عاقل انسان جو ہے ایسے انسان سے نہیں پوچھتا ہے کہ جو خود سفر ہی نہ کیا ہو، اس لیے کہ جو خود نہیں سفر کیا ہے جس نے، وہ آپ کو کس طریقے سے ہدایت کر سکتا ہے؟ یہ اس طریقے سے ہوگا جیسے ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ دکھائے، کہ بہرحال عقل مند انسان اس کام کو حد عقل نہیں کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارا یہ سفر جو زندگی میں شروع ہو چکا ہے، کب سے شروع ہوا؟ ولادت سے ہوا، یا ولادت سے پہلے سے ہوا، یا کہ بلوغ سے ہوا، جب سے بھی ہوا، بہرحال ابھی یہ سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اور سفر کب ختم ہوگا؟ جب ہم ملک الموت کی زیارت کریں گے۔ یہ سفر جو ہمارا شروع ہے، اب ہم اس سفر کے درمیان ہیں۔ تو اب پروردگارہ، یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے، کس سے جا کے پوچھے؟ ہمارا میپ کیا ہے؟ ہمارا جی پی ایس کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہمارے مقصد تک پہنچ سکے؟ اس لیے کہ آخر کار ہم ایک جگہ تو پہنچیں گے، شاید وہ جنت ہو یا خدا نخواستہ جہنم ہو، ایک جگہ پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن کون سا راستہ اختیار کرے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں جنت حاصل ہو؟ آپ دیکھیں، امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، کہ تمہارے نفس کے لیے، تمہارے لیے کوئی قیمت نہیں ہے الا
جنت کے بہشت کے. یعنی اگر انسان نے اپنے آپ کو اس سفر میں جنت سے کوئی بھی درجہ پائنتر اپنے آپ کو رکھا تو اس نے نقصان کیا ہے. اور پھر جنت کے بھی کئی درجات ہیں. تو کس طریقے سے اس سفر کو طے کیا جائے تاکہ ہم جنت تک پہنچے اور پھر جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچے. اور پھر اس طرف سے یہ بھی ہے، بہت سی اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں، لیکن در واقع خدا سے نزدیک نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے نفس کی اور ہمارے شیطانی وسواس کی خواہشات کی اطاعت ہوتی ہے. دیکھیں قرآن میں واضح طور پر کہا ہے کہ وہ انسان کہ جو دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہے، اخسرین کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ انسان کہ جو پوری دنیا میں یہ سوچ کر کام کرتا رہا کہ میں خدا سے نزدیک ہو رہا ہوں، لیکن در واقع وہ خدا کی اطاعت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنے نفس کے بنائے ہوئے خدا کی اطاعت کر رہا تھا. لہٰذا یہ سفر کس طریقے سے طے کرنا ہے. اور سب سے بہتر یہ کہ اگر آپ کوئی پزل آپ کبھی سالو کرنے جائیں، اگر آپ کو کوئی اس کا پزل سمجھ میں نہ آ رہا ہے کہ یہ حصہ کہاں جاتا ہے یا کس طریقے سے اس پزل کو سالو کرے، تو سب سے بہترین انسان اس ٹائم پہ پوچھنے کے لیے کون رہتا ہے؟ کہ جس نے اس پزل کو بنایا ہو. صحیح، اس پزل کو بنانے والا، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب پروردگار سے آ کر پوچھے کہ اے پروردگار، ہمیں یہ سفر پہ جو ہمارے اوپر اختیاری نہیں تھا، ہمیں یہ سفر کرنا بالاجبار ہے. بالآخر ہمیں اس سفر کو اس زندگی کو جو خدا متعال نے ہمیں لطف کی ہے، ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں توفیق دی، موقع دیا کہ ہم اس سے نزدیک ہو سکے، ہمیں اسے طے کرنا ہے. اب جب اسے طے کرنا ہے تو پروردگار تو حکیم ہے، تو وائز ہے، تیری حکمت سے دور ہے کہ تو ہمیں ایسے راستے پر رکھے اور راستہ نہ بتائے. پروردگار راستہ کیا ہے؟ راستے میں شاید آواز ہے قرآن کی وہ آیت کہ جسے کما بیش سبھی حفظ ہے، اور ابتدا ماہ مبارک رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ سنتے اور تلاوت ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کہ ماہ مبارک رمضان مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. ٹھیک، قرآن کیوں نازل کیا گیا پروردگار؟ ہدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت کر سکے. قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ راستہ تمہیں یہاں لے جائے گا، وہ راستہ تمہیں اس طرف لے جائے گا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی ہدایت کی تمام چیزیں قرآن کے اندر ہے. اور قرآن کو فرقان کہا ہے. فرقان یعنی کیا؟ فرقان یعنی وہ چیز کہ جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ بتا دے آپ کو. قرآن صرف آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ اگر یہ راستے سے جائیں گے تو آپ کو فرض کرے جنت حاصل ہوگی، بلکہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور آپ جو ہے غیر صراط مستقیم پر چلنے لگے تو یہ راستہ تمہیں جہنم کے کون سے حصے میں یا کون سے لیول پر جا کر چھوڑے گا. دونوں چیزیں قرآن کے اندر بیان ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. ہم نے جو ہے راستہ بتا دیا ہے. پروردگار فرما رہا ہے قرآن میں، راستہ ہم نے انسان کو بتا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، راستہ بتا دیا ہے. اما شاکرا، اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کیا وہ شکر گزار رہے اور جس راستے پر اسے چلنے کے لیے کہا گیا ہے اس راستے پر چلے، یا جو ہے کفران کرے اور اپنا منہ موڑ دے اور وہ راستے پر جائے کہ جو اطاعت پروردگار سے دور ہے. لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں پر پروردگار متعال نے بیان کر دیا انسان کے لیے کہ یہ راستہ سعادت کی طرف ہے، جنت کی طرف جائے گا، اور یہ راستہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. اب بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی سفر پر جاتے ہیں تو کہیں جا کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں سے
کس طرف جائے راستہ. بطور کل اوورال ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو ہے فلان جگہ تک جانا ہے, ہمیں جو ہے اطاعت پروردگار کرنی ہے, لیکن جب انسان گامزن ہوتا ہے اس راستے کے اوپر تب بہت سی اوقات وہ پھنس جاتا ہے. جتنا بھی دقیق جی پی ایس ہو اس کا, کبھی کبھی جا کر انسان پھنس جاتا ہے کہ یہ راستہ یہ والا ہے یا یہ والا ہے. یہاں پر بھی اب خود جب انسان کو قرآن کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تب انسان کیا کرے؟ پھر دو اس حالت ہے اس کے پاس, یا کہ ایسے سے پوچھے کہ جو سفر کر کر واپس آیا ہے. یہیں پر ایک چھوٹا سا واقعہ وہ بھی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بار امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ. ایک قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں, قبر سے خطاب کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے صاحب قبر, میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں کہ جسے تو اپنے دل سے بہت نزدیک رکھا تھا, جسے تو بہت چاہتا تھا, اس کا کیا حال ہے, اور پھر تو مجھے بتا کہ وہاں پر کہ جہاں پر کوئی نہیں گیا ہم میں سے اب تک, وہاں پر کیا حال چل رہا ہے. امام نے 3 جملے اس کی پوری زندگی بتا دی. وہ گھر کہ جہاں پر تو رہا کرتا تھا وہ دوسرے رہ رہے وہاں پر, وہ انسان کہ جو تمہارا جیون ساتھی تھا اس نے کسی اور جیون ساتھی کو اپنا لیا ہے, اور وہ مال کہ جس سے بڑا دل لگی تھی تو بڑی دل لگی تھی تمہیں, وہ بھی جو ہے آپ کے وراث میں تقسیم ہو گئی. یہ تمام چیزیں جو تمہیں اتنی دلچسپ لگتی تھی دنیا میں سب بکھر گئی. اب بتاؤ کہ قبر میں کیا حال ہے. امام نے پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر اس مردے کو, اس صاحب قبر کو اجازت ہوتی کہ وہ کلام کرے تو وہ یہ کہتا ان خیر الزاد التقوی, کہ بہترین چیز جو یہاں پر کسی انسان کے کام آ سکتی ہے وہ ہے تقوی. یعنی اگر کوئی انسان قبر میں جا کر واپس آئے اور ہمیں خبر دے کہ کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے, وہ ہے تقوی کا راستہ. صحیح. اب آئے جس بات کو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ایک جگہ پر جا کر پھنس جاتا ہے, نہیں سمجھ میں آتا یہاں پر حق کون سا ہے باطل کون سا ہے, تب کیا کیا جائے پروردگار؟ تو آیت تطہیر بتائے گی کیا کرنا ہے. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ دیکھو اے انسان, جب تم شک میں پڑ جاؤ, مبتلا ہو جاؤ, تمہیں نہ سمجھ آئے کون سا حق کا راستہ ہے کون سا باطل کا راستہ ہے, تو اہل بیت کی طرف جانا. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے تمام قسم کی نقص, جہالت دور رکھی گئی ہے, اور خدا متعال نے یہ ذمہ داری, یہ گارنٹی لی ہے کہ ان کو پاک کیا گیا ہے, ان کو پیوریفائی رکھا گیا ہے ہر بری چیزوں سے, ہر جہالتوں سے. لہذا اگر انسان کبھی شک میں مبتلا ہو جائے کہ کیا کرے, تو آئے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر, اہل بیت نے کیا کہا ہے. اور پھر حدیث ثقلین میں یا ثقلین میں پیغمبر نے ایکسپلسٹلی یعنی ایک دم واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ 2 گراں چیز, انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین, کہ یہ 2 گراں بہار چیز جو ہے میں آپ کے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ قرآن اور میری اطرت, کہ جو میری اہل بیت ہے. اور اگر کوئی ان دونوں سے متمسک رہے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی اہل بیت علیہ السلام قرآن کے عدل ہے, یعنی برابر ہے. اگر قرآن کہیں پر سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھے. اہل بیت کا اگر کوئی رفتار سمجھ میں نہ آئے تو اسے قرآن پر تطبیق دے. جتنا مہم اور امپورٹنٹ اہل بیت ہے اتنے ہی امپورٹنٹ قرآن ہے, اور جتنا امپورٹنٹ قرآن ہے اتنے ہی امپورٹنٹ اہل بیت ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے دونوں کو برابر قرار دیا ہے, ایک دوسرے کے عدل معرفی کی ہے. یعنی اگر انسان نے ان دونوں میں سے ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہے.
جنت میں یا کامیاب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک تمسک ہو کن سے؟ اہل بیت اور قرآن. ان میں سے آپ ایک کو بھی حذف کر دے انسان کامیاب نہیں ہوگا. لہذا جس طریقے سے ہم لوگ اہل بیت علیہم السلام پر ان کو امپورٹنس دیتے ہیں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے قرآن. اس لیے کہ اگر قرآن کو انسانی جامہ پہنا دے تو اہل بیت کا نام ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی پوری زندگی کو ایک کتاب اور قانون کی شکل میں لکھ دے تو بہترین کتاب قرآن رہے گی، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جہاں بھی انسان کہیں قرآن ہے وہاں پر اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن. علی مع القرآن والقرآن مع علی. ایسی کئی احادیث ہیں ہمارے پاس. بہرحال قرآن اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. کئی بار ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کو بہت امپورٹنس دینا بھی چاہیے، اگرچہ اس کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے نسبت انسان غفلت میں ہے. قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے محجور قرار دیا. یعنی محجور یعنی کیا؟ یعنی متروک، ایک طاقچے کے اوپر رکھ دیا ہمیں. جب بھی ماہ مبارک آیا فوراً اس کو کھول کے تلاوت کر دی، اور جو ہے بس ثواب کی خاطر تلاوت ہوگی اور واپس بند کر کے دور رکھ دیا ہے. نہ اس کے معانی پتہ ہے. اس لیے کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو قیامت کے دن انسان کے درجات کو مشخص کرتا ہے وہ آیات الہی ہے. اقرا ورقہ کہا جائے گا، پڑھو، قراءت کرو، اور ورقہ اور ترقی کرتے جو اپنے درجات میں. لہذا ہمیں قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے پیغمبر کا. تمام صفات آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں جب بھی کوئی نبی آیا تو اس زمانے کے حساب سے اپنے معجزات کو لاتا تھا. جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر، جادوگری کا بہت رائج تھا لوگوں کے درمیان، تو پروردگار متعال نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ بھی سکتے تھے اور نہیں بھی سمجھ سکتے تھے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینک کر اژدہا بنایا، یہ تو جادو تھا، خود ساحرین جانتے تھے کہ یہ جادو ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا وہ بھی اژدہا بنا. لیکن یہ وہ اژدہا نہ بنا کہ جو جادوگروں نے بنایا تھا، بلکہ یہ وہ اژدہا بنا کہ جو ان کے جادو پر حاوی تھا، اس سے زیادہ قوی تھا. حتیٰ کہ خود جادوگر اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کام جو اس نے کیا وہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، آیت الہی ہے، اور فوراً سجدے میں جھک گئے. داستان مفصل آپ نے سنی ہوگی، قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی اسی طریقے سے، جب اطباء اپنے اوج پر تھے، تمام بیماریوں کو جب وہ علاج کر سکتے تھے، صحیح کر سکتے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ لوگ حیران ہو گئے. کیا کیا؟ کہا تم بیماروں کا علاج کر سکتے ہو لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. تم نابینا کو بینائی واپس نہیں دے سکتے، اندھے کو واپس بصیر نہیں کر سکتے، لیکن میں کر سکتا ہوں باذن اللہ. لہذا جب رسول خدا کا زمانہ آیا تو لوگوں کو بڑا افتخار تھا اپنی فصاحت اور بلاغت اور کلام کے کہنے کے طریقے پر. معلقات تو سب مشہور ہے. کعبے کے اوپر جس کے آج کے زمانے جس کو جو فرسٹ پرائز جو سب سے بہترین کلام جو تھے وہ کعبے کے اوپر لگا دیے جاتے تھے، لیکن جب پیغمبر آئے تو انہوں نے قرآن کی آیات کو لگایا کعبے کے اوپر، کوئی جواب نہ لا سکا. صرف معجزے کا پہلو یہ نہیں ہے کہ فصاحت اور بلاغت اس میں پائی جاتی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اس زمانے کے تمام عرب نے زانو ٹیک دیے تھے کہ اس سے بہتر کلام ہم نہیں لا سکتے. حتیٰ بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، لیکن
زمانے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خرافات بھی ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن قرآن باقی رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب قرآن، ایک معجزہ یہ ہے اس کا کہ اس سے فصاحت اور بلاغت، کہ کس طریقے سے معانی کو، اعلیٰ معانی کو سادے سے الفاظ میں پیغمبر نے خدا نے پیغمبر پر نازل فرمایا اور پیغمبر نے ہم تک پہنچایا۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات جو شاید ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں، اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت انشاءاللہ جو ہے اس بارے میں کہ ہم لوگ عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آیا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے نہیں ہے، ہم کس طریقے سے تشخیص دیں گے فصاحت و بلاغت کو، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کہ جو ہم لوگ کے لیے زیادہ قابل درک ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کو ایک ایسا انسان لا رہا ہے کہ جو امی ہے۔ امی بہت سی اوقات دیکھا گیا ہے، کئی بار معاشرے میں اس کو غلط طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جسے جو خدا نخواستہ اعوذ باللہ جو صاحب علم نہ ہو، مؤدب الفاظ میں یہ کہوں میں، لیکن امی یعنی ایسا پڑھا لکھا کہ جو کوئی مدرسے میں جا کر جسے سیکھا نہ ہو، نہیں کہ جسے کچھ آتا ہی نہ ہو۔ پیغمبر عقل کل ہے، علم وہاں سے بہتا ہے، جو کہتے وہ علم بن جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے کوئی مدرسے میں نہیں گئے۔ جو بلندی حقائق قرآن کے اندر موجود ہے وہ پیغمبر نے کسی سے نہیں سیکھا، بلکہ پیغمبر کے اوپر خدا متعال نے نازل فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اتنے معارف کو بیان کیا پیغمبر نے، حتیٰ گزشتہ اقوام کی داستانیں جو بیان کی گئی ہے تو پیغمبر کو کہاں سے پتا چلا؟ پروردگار نے بتایا۔ یا حتیٰ وہ جو آئندہ میں ہونے والا ہے یہ کہاں سے پیغمبر کو پتا چلا؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے آیا ہے۔ حتیٰ علم نے آج جو اتنی ترقی کر لی ہے، کوئی بھی 100% یقینی تھیوری آج کے علم میں جو موجود ہے قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ اور قرآن کو کتنے سال ہو گئے، کتنی تھیوریز آئی بدل گئی، قوانین آئے بدل گئے، لیکن قرآن اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور قرآن کا وہ دعویٰ کہ اگر کوئی لا سکتا ہے تو لے کر ایک سورہ نہیں لا سکتے 10 آیت لے آئے، اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لیکن اب تک کوئی اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے جیتنے والا نہ ملا۔ ایکسپٹ بہت لوگوں نے کیا لیکن قرآن سے بہتر کلام نہ لا سکے۔ تو ان کے معجزات کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو فصاحت و بلاغت، دوسرا پہلو کہ ایک ایسا انسان ان باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو خود امی ہے، یعنی کسی سے پڑھا نہیں ہے بلکہ وحی ہے، وحیون یوحا، وہ چیز جو خدا متعال نے سکھایا ہے۔ تیسرا پہلو وہ اخبار، وہ چیزیں کہ جو گزشتہ زمانے میں تھی اس کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، اس کو قرآن کے اندر لکھا گیا ہے۔ 4 جو آئندہ کے حوادث ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے روم کا شکست ہونا، روم کا فتح ہونا، پھر اس کے بعد شکست ہونا۔ اور اس کے بعد ایک اور پہلو جو قرآن کے اعجاز کو ثابت کرتا ہے وہ کہ اب قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کو ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن انشاءاللہ بیان ہوگا، کئی مرحلوں میں نازل ہوا، کبھی صلح کے ٹائم پہ نازل ہوا، کبھی جنگ کے وقت پر نازل ہوا، کبھی صلح، کبھی آرامش اور خوشی کے موقع پر نازل ہوا، کبھی جو غم کے ماحول میں نازل ہوا، لیکن کبھی بھی قرآن اپنے آپ سے نہیں ٹکراتا ہے۔ کتنی آیتیں قرآن میں؟ 6236 آیتیں، کہیں بھی کوئی آیت میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کہ جس نے اسے بھیجا ہے اتنا احاطہ تھا اس کے اوپر جو بھیج رہا ہے کہ اس کے درمیان کہیں بھی ٹکراؤ نظر نہیں آیا، وہ بھی کتنے سال پہلے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کہ کبھی ٹکراؤ نظر نہیں آتا، ایک اور مرحلہ یا ایک اور اعجاز والی بات قرآن کی یہ ہے کہ اب قرآن کے جو قوانین ہیں اب اس کو اگر دیکھے گلوبل سکیل پر
انسان کی شخصی ذاتی مفاد سے دور ہٹ کر، اس لیے کہ قرآن صرف انسان ایز این انڈیویجول یا فرد کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن فرد کے لیے بھی ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا جب ہم لوگ مہدوی سماج کی بات کر رہے ہیں، سماج یعنی سوسائٹی، مہدوی سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں تب ہم قرآن سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر قرآن سے پرسنل بینیفٹ کے لیے آتا، مفاد شخصی کے لیے آتا، تو ہم لوگ کو پھر سماج میں قرآن کی بحث نہیں کرنی چاہیے، ڈسکس نہیں کرنا چاہیے قرآن کے بارے میں، بلکہ قرآن فرد کے لیے بھی آیا ہے، انڈیویجول کے لیے بھی آیا ہے، اور ایز اے ہول سوسائٹی سماج کے لیے بھی آیا ہے۔ لہٰذا جب ہم لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں انڈیویجول ایسپیکٹ پہ اور سوشل ایسپیکٹ پہ، تو ہمیں یہ کاملاً مطابق لگتا ہے انسان کی فطری قوانین سے۔ بہرحال ان سب کو خوب یہ کلیم ہے، قبول، یہ ادعا ہے صرف، لیکن اس کو اگر عملی کرنا ہے تو بہرحال آپ کو اور ہمیں اور تحقیق کرنی ہوگی، اس لیے کہ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے اپنے مواد کے لحاظ سے۔ اگر ہم اسے بہترین کتاب سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، کہ جو ضروریات دینی میں سے ہمارا، کہ قرآن افضل کتاب ہے تمام کتب آسمانی سے، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اسلام سب سے بہترین دین ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا، تو قرآن پہ عمل کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ کون سا آپ کو عقل مند انسان ملے گا کہ جو جانتا ہو کہ فرض کرے آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ اگر آپ کل اٹھ کے نماز شب پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزار ڈالر ملے گے، بنوانے مثال، لوگ جاگ جاگ کر اس نماز کے وقت کو درک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نماز کہیں چھوٹ نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فائدہ جو اس نماز سے ہمیں ملنے والا ہے وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو، قرآن آپ کی آخرت کو آباد کر دے گا، لیکن قرآن ہمارے یہاں پہ محجور رہ گیا۔ اب یہ سوال فوراً ذہن میں آتا ہے اور بہت سے لوگ افراد پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بتائیے قرآن کی تمام باتیں صحیح سراخوں پر، لیکن ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ لہٰذا قرآن نے حتیٰ قراءت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، انشاءاللہ کل کی گفتگو اس کو مفصل طور پہ عرض کروں گا کہ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن فعلاً آج کے لیے اس آیت کو اپنے ذہنوں کے قرآن نے قراءت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو کہ جو بخش بخش میں حصوں میں نازل کیا ہے، یہ کیوں اس لیے نازل کیا ہے؟ یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اے میرے حبیب، اے پیغمبر، آپ لوگوں کے اوپر اس کی قراءت کرے۔ قراءت یعنی کیا؟ پڑھنا۔ قرآن یعنی کیا؟ وہ کتاب جسے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن معنی کیا ہے؟ جسے پڑھا جائے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، آہستہ آہستہ پڑھے۔ یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ ہم جس طریقے جیسے ماہ مبارکہ شروع ہوتا ہے ہر الفاظ جو ہے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مہینے کے اندر 4 قرآن ختم کرنے، 3 قرآن ختم کرنے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تمام ہدف نہیں ہے قرآن کا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل گفتگو اور ہوگی۔ قرآن کے سلسلے میں اور کچھ نکات بیان کرنے، ایک یہ کہ قرآن کی ترتیب بندی جو ہے، آپ جانتے کہ 114 سورے ہے، 30 پارے ہے، 6236 آیات ہے قرآن میں۔ کبھی کبھی یہاں پہ آیات کے لحاظ سے تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال بہت ہی جزئی ہے، وہ اپنے خاص علم میں وہ زیادہ تفصیل آپ کو ملے گی۔ لیکن بہرحال یہ ترتیب بندی سوروں کی، آیات کی، پاروں کی سب رسول خدا کے زمانے میں ہوئی تھی۔ خود رسول خدا نے فرمایا اس آیت کو یہاں رکھے، اس قرآن کی ترتیب اس کے بعد آئے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ جو ہے جیسے واضح سی مثال آیت تطہیر جو ہے ازواج النبی یا نساء النبی کے بیچ میں ہے، یا آیے اکمال جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہاں پر آئی ہے؟ یہ جو ہے حلال و حرام الہی کے بارے میں، یعنی ایک فروع دین کی بحث آئی ہے، اور پھر اچانک سے جو پروردگار متعال نے اکمال دین کی بات کری جو اصول دین میں سے ہے۔
تو یہ اختلاف جو ہمیں دکھتا ہے وہ خود رسول خدا کے زمانے سے تھا. کیوں اس کو بیان کیا؟ خوب اس کی مفصل بحث اپنی جگہ پر، لیکن ایک چھوٹی سی حکمت اس کے پیچھے، چھوٹی سی وژڈم اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی تحریف کرنا چاہے قرآن کو، وہ تحریف نہ کر سکے. جس طریقے سے پروردگار متعال نے اہل بیت کی عدم تحریف یعنی اہل بیت کی پاکیزگی کی گارنٹی لی ہے، اسی طریقے سے قرآن کے پاکیزگی کی بھی گارنٹی لی ہے کہ قرآن ابد قیامت تک تحریف نہیں ہوگا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے. پروردگار سے متعال سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس سے زیادہ مہم سیکھنے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. پروردگار متعال سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو سائے اہل بیت اور قرآن میں جاودان رکھے، اور اس مصیبت کے زمانے میں جو ہم لوگ گزر رہے ہیں ابھی، اس کو جلد از جلد پوری انسانیت سے دور کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.